السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں اس بیان کو مل کر سماعت فرماتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے پھر سے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے سے بیان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ یہ بیان ایمان کو تازہ کر دینے والا اور زندگی بدل دینے والا بیان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری، اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟
नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगी। उधर बड़ा जोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमले 1 रुपये नाल की पालिश जुट्टी भी नहीं करके देंदा तो जन्नत देंदा पे एडी सस्ती। गंडा दा पा देखो की है, आटे दा की है, लक्कड़ दा की है, तो जन्नत एडी सस्ती। मौली साहब जदों जाओगे तो पता चलेगा जन्नत की कीमत दा। तुझे क्या मालूम है जन्नत कितनी कीमती है? जा बिलाल से पूछ के आज इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। अहमद बिन हंबल ने 2 बरस तक इस अल्लाह के कुरान की वजह से दुर्रे खाए, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अल्लामा इब्न तैमिया को कोड़े पड़े, सईद इब्न मुसय्यब को ज़िबा कर दिया गया, और हर तहरीक में हर अल्लाह वाले ने कुर्बानी देकर जन्नत को हासिल किया है। तो 1 रुपए में जन्नत बेच रहा। अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है। वो इस पे कादिर था कि विलादत पैदाइश का दिन कोई और होता, कोई और महीना करता, और वफात का कोई और दिन, कोई और तारीख होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस बेनियाज की बेनियाजी तो देखो कि पैदाइश का दिन भी वही और महीना वही और वफात का भी वही। अमूमन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पैदा हो उसी दिन मरे आदमी, बड़ा मुश्किल होता है। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को और वफात शरीफ भी 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह पाक जानता था मुसलमान तमाशा बनाएंगे, जश्न बनाएंगे, जुलूस निकाला करेंगे, इसलिए फरमाया अगर नबी की आमद की खुशी मनाएंगे तो वफात का गम सामने आ जाएगा। अगर वफात का गम उनको निडाल करेगा, उनको तबाह करेगा, तो आमद की खुशी सामने आ जाएगी। किन हालात में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला आपको पेट में ही, अम्मा के पेट में ही छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। अंदाजा लगाओ उस गरीब और उस यतीम की जिंदगी का क्या कहना जो पैदा होने से पहले लावारिस हो गया हो। शिकमे मादर में है, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बेवगी की जिंदगी बसर कर रही है। हजरत की दादी ने हजरत के दादा से एक दिन भी इशारा करके बुलाया और बिठाया। हजरत की दादी एक दिन हजरत के दादा को कहने लगी, तुझे पता भी है मैं तो बड़ी परेशान हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। हजरत के दादा ने पूछा क्यों? कहने लगी ये हमारी बेवा बहू जो आमना है ये इत्र इस्तेमाल करती है, खुशबू लगाती है भी बेवा, है भी पेट से, और कुरैश की बेटी, कुरैश वालों की सरदारों की घरवाली है, लेकिन इत्र लगाती है। मुझे बड़ा फिक्र है अपनी इज्जत का।
ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آملہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔
ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو؟ اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچے ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔
अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़े अबराहा बादशाह की फौज ने, ये उनको छुड़ाने के लिए गए। उसने कहा कि तुम काबे की बात नहीं करते, अपने ऊंटों की बात करते हो, हालांकि तुम मुतवल्ली हो काबे के। तो इन्होंने फरमाया कि ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं उसकी बात करता हूं, ये तेरा गलत ख्याल, काबा मेरा नहीं, काबा किसी और का है। इसी को कहने लगा करेगा फिक्र अपने घर की, जो इस घर का मालिक है, जो इस घर का मालिक है वो बहराबर का मालिक है। मैं नहीं हूं इस घर का मालिक, सारा जहान जिसके कब्जे में है इसका मालिक वो है। वहां तो इतनी बात कहकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले आए। यकीन तो हो ही चला था कि कोई आने वाला है मेरे घर में। सीधे आमना खातून के पास तशरीफ ले गए और फरमाने लगे, चल बेटी बैतुल्लाह में दुआ मांगी। जनाबी आमना को पास बिठला कर, इलाही नुसरत गैबी तू हमको अब मुहैया कर। या लिशान बच्चा जो अभी है बतने मादर में, बिशारत थी कि इसका नूर चमकेगा तेरे घर में। हज़रत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, दुआ मांग रही है। आवाज आई आमना, मैं इन कुरैश के सरदारों को नहीं जानता, मुझे मक्के वालों से कोई वास्ता नहीं। फरमाया मुझे अपने किबरियाई की कसम, ऐ आमना तेरे पेट में जो इस वक्त है उस काली कमली वाले की सूरत की कसम। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम। वल्लैली इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की स्याही की कसम, तेरे मुस्कुराने की कसम, तेरे तबस्सुम की कसम, तेरे हाथ की कसम, तेरी गुफ्तार की कसम। और जिन गलियों में मेरे महबूब तू चलता है मुझे उन गलियों की कसम। खुदा की कसम यूं में दिल करता है हर सांस दुरूद पाक पढ़ता रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और फिर भी क्या होगा, इसी को कहता है हजार बार बसोयम दहल बमुस्को गुलाब, हनूत नाम तू गुफ्तल कमाल बेअदबी। और मेरे आका हजार मर्तबा गुलाब के इतर से मैं अपने मुंह को धोकर तेरा नाम लूं, फिर भी डर है बेअदबी ना हो जाए। पाकीज़ा नाम, मुकद्दस नाम, खुदा की कसम दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लिवाउल हम, झंडा क़यामत का मेरे हाथ में होगा, साक़ी कौसर मैं हूँगा, शाफ़ी महशर मैं हूँगा, आखिरत में तमाम कायनात को निजात दिलाने के लिए सिफारिश करने वाला मैं हूँगा। उस घर में तशरीफ ला रहे हैं चौधरियों, खानों, मलकों, हर वक्त अपने आप को आसमान पे चढ़ाने का इरादा करने वालों, दो जहान की दौलत उस घर में आ रही है जहां रात को चिराग नहीं। गरीब घर में गरीब यतीम पैदा हो रहा, यतीम मक्का। नाज न किया करो, नखरे न किया करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, जवानी दी है, कारोबार दिया है, दुकान पे बैठकर हाथ बांध के अल्लाह के सामने आजिज़ी किया कर, मालिक ये सब तेरा करम है, अकड़ा ना कर। हाँ, वो बड़ा बेनियाज है, उसने करोड़पति लोगों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। देखा शहंशाह ईरान का हाल, कितने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली
زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا۔ دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا۔ یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا، اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا اور بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر چند چاہتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا، حضرت کی پرورش کا رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا، بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کوئی چھوڑ کے بھی آئی ہے، کہا تھا مجھ غریب کے لیے بھی؟ لگا کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے۔ دروازے پہ دستک دی،
اندر سے پوچھا من دکل باپ کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا۔ چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے۔ حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہ ہاں ہے، یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے، غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے۔ کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں وہاں سے جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا۔ یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا، چبی آ گئی آنکھیں۔ بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں، رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں۔ ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے۔ میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں، آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی۔ دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا۔ اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی۔ اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔
رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی۔ جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے۔ جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے۔ فرمایا ولیکن اعبد اللہ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں، پاک ہے اللہ۔
اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے۔ پاک ہے ذات تیری، پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، ولی، قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے۔ کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا۔ آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ من، یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی اقدم کہتا ہے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، یوں ہے، ملتانی زبان میں چاہ دے نہیں، کیڑا بندہ آتا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، لکھا صحیح نہ گھنچا، کیڑا آکھدا ہے؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا باذنی، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی دم نہیں مارے گا۔
میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو میں نے ترجمہ کیا، گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں، دیکھ لینا جا کر۔ من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے؟ اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا۔ قرآن کریم ہے، اب آیت آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔ انک انت علام الغیوب، اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ،
کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی 3 خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آوے سی، مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑاں دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت، ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں۔ اب آئی سب نہ مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انتا، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں، اور کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی نہ صحیح، نہیں صاحب میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ اللہ۔ اب آتی عیسیٰ علیہ السلام روئے، گھبرائے، بول اٹھے، فرمانے لگے قال سبحانک، آیا وہی لفظ، عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری، سبحانک تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا؟ ہاں کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے۔ ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہونا، کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں۔ ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے۔ فرمایا قال سبحانک، بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت، اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا، کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک،
میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے. تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، صلح کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا. اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھے گی مشکل سے. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا، کام پڑا ہے. اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا، دیر ہوگی، شرم نہیں آتی، اب تک پڑی ہے. جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی. اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے. اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کملی والے کی زبان سے. لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے. ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، منہ کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے، کپڑے دھو لے. بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، بوکر لگا لے، برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے. حالانکہ کہنا بہو کو، نو کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے. اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ تو ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائیں نہ یہ 18ویں بتائیں. رہنا تو یوں نکلتا ہے نا. فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے، اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی،
اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو. اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا، کھاتی ہے سب ساوا چارہ، اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رفتہ خون ہے، بیچ میں سے سفید خالصاً صاف ستھرا دودھ تو نکالوں میں، پیدا کروں میں، اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہیں نہ پیا بسایا 11ویں کا کھیر بنے نہ کھڑا. یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا، ایک ایک قطرہ خالصاً. لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا. یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا. نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے. خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں. خالصاً ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ. اللہ اللہ. سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے. دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے میں. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی 11ویں کا کچھ ثبوت بھی ہے؟ آخر ہاں. میں کہا کتنے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں. میں کہا ہے اکبر کی 11ویں ثابت تھی گئی. 11واں سپارہ آخر نہیں لکھا ہے، آخر وہ تھی گئی. اندازہ لگا کیا قصے ہیں یہ. اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا. فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، اللہ میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی. اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے. اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنے آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا. کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا. اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں. قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں، ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا. قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں. وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے. دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی.
تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے. کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، کلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھو ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یوں برابر میں. انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں. توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں. اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا. بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا، اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے. کہنے لگا پکا وہابی ہے، وہ وہابی ہو گیا ہے. اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے. مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا، سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے. ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھا جا رہے ہو، دیتے نہیں ہو. مولوی صاحب ناراض ہو گیا. جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے، میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے. اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے. بنیا صبح بیٹھے شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے. بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جنرا کیسے لگ گیا، کوئی نہیں آتا، بالکل بند. 2-4 دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا. بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے. اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے، اندر کاروبار تو کرنا ہے. گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا. بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بڑیے سے سودا خریدا کرو. اس نے وہابی پڑے سے توبہ کر لی. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سردار سرتاج الاولیاء، بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہہ آیا کہ وہ وہابی ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھ لوں گا میں. بلایا مجدد صاحب کو، اور کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا، وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا. ایسے ہی دلچسپ اور مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں.